ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی۔ اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی، گاڑیاں گزر رہی تھی اور وہ ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی جانب چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزری، لیکن مائرہ ان سے صاف بچ گئیں۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھی اور کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان و سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کشف کا بھی برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سڑک میں ایک شور برپا تھا، مائرہ 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 رک جاؤ، مائرہ آگے نہیں جاؤ، وہ گاڑی آ گئی، مائرہ اس کی طرف دیکھو اور مائرہ پیچھے کی طرف آؤ۔ ارے لڑکی پاگل ہو کیا، صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ غرض ہر سمت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی اور عین اسی وقت اچانک سے فل اسپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے اس قدر زور سے ہٹ کیا کہ وہ اچھلتی ہوئی مخالف سمت سے آتی اسکول بس سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریک لگاتا بس کا ایک ٹائر مائرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا جیسے وہ بہت خوش ہو اس حادثے سے، اور پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ اس کی جان سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچلے جانے کے سبب مائرہ کا برا حال تھا، اس کے سر کا حصہ پچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثہ تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا اور ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی تک خوف سے سہمی کھڑی تھی اور کچھ رو رہی تھی۔ کشف کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ ایک بزرگ انکل نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کروائی۔ ایک لڑکی نے کشف کا ہاتھ تھاما۔ کشف کسی ٹرانس سی کی کیفیت میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کی دوسری طرف بنی بلند عمارت کے سامنے کی طرف بنی دیوار پر ایک کالا بلہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بلہ منہ پر زبان پھیرے حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر ارد گرد گھمایا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی اس کی نظروں کا رخ سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گیا۔ سب سے آخر میں کشف ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلہ کچھ پل دیکھتا رہا اور پھر عجیب سی گراہٹ کرتا ہوا قریب ہی بنے پرانے گھنے درخت کی شاخوں میں چھلانگ لگاتے ہی پتوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی پیاری دوست کو بچھڑے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن نہ تو کشف سے ایگزام ٹھیک سے دیے گئے اور نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔ ہر وقت مائرہ اس کے دماغ میں چھائی رہتی تھی، وہ اب نیچے ہی رہتی۔ اس دن کے واقعے کے بعد اس کی تنہا اوپر جانے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار مائرہ کے گھر گئی۔ وہ جب بھی اس کی تائی سے ملی تو وہ ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آئی، اور کشف دل ہی دل میں اسے غصے سے گھورتی رہتی اور سوچتی کیا تھا اگر یہ ظالم سفاک عورت مائرہ کی زندگی میں اس سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ خیر، مائرہ کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتا۔ وہ اس کی آخری ہنسی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں اور پڑھائی میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ سردیاں عروج پر تھی، کبھی دھوپ نکلتی اور کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی تھی اور سورج مکمل روشن تھا۔ کشف نے شاور لیا اور دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا دن کا وقت ہے اور ویسے امی بھی
सीढ़ियों के पास ही चारपाई बिछाए सब्जी बना रही है और दादा जान भी सामने ही लकड़ी के बने तख्ते पर बैठे मोटा चश्मा लगाए किताब में गर्क है। सो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होते ही वो छत पर जा पहुंची। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने कमरा था। वो कमरे में एक डरी हुई निगाह डालकर कमरे के मुखालिफ सिमत चारपाई धूप में सेट करके बैठ गई। वो किताब पढ़ने लगी, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे जैसे वो किताब पढ़ रही थी उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि यह उसकी पसंदीदा किताब थी और हज़ारों मरतबा पढ़ने के बावजूद वो इस किताब को शौक़ और दिलचस्पी से पढ़ती। जब बेचैनी और अजीब सी कैफियत हद से बढ़ी तो उसने सोचा कोई दूसरी किताब पढ़ती हूँ। उसने दादा की तोहफ़ा दी हुई खूबसूरत मजमून में लिखी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमा और दूसरी किताब लेने की गर्ज से कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो अपनी ही धुन में कमरे में दाखिल हुई, ये सोचे बिना कि वो आहद कर चुकी थी कि इस कमरे में तन्हा नहीं आएगी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे में पहुंची, अंदर का मंजर देखकर उसका दिल उछलकर बाहर आने को हुआ। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर कोई लड़की सर पर दुपट्टा ओढ़े टेरिस की तरफ मुंह किए बैठी थी। कश्फ की तरफ उसकी पुश्त थी। कश्फ के हाथ बाकायदा कांप रहे थे। उसने हाथों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब अभी भी उठा रखी थी। उसने ढेर सारी हिम्मत जमा करके उस लड़की से पूछा, कौन हो? उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा। उसे देखते ही कश्फ के अवसान खता हो गए। उसके हवास जवाब देने लगे। वो मायरा थी। कश्फ ने दरवाजे का सहारा लेते हुए खुद को संभाला। उसकी आंखों से आंसू जारी थी। मायरा, उसने धीरे से कहा। जवाबन मायरा हंसने लगी। ये बिल्कुल वही हंसी थी जब मायरा मरने से पहले आखिरी दफा उसकी तरफ देखकर हंसी थी। मैं आ गई तुम्हारे पास। वो मायरा ही थी। आवाज भी मायरा जैसी थी, बस कुछ अजीब भारीपन था मायरा की आवाज में। कश्फ, ये किताब वहाँ रखो और मेरे पास आओ। मेरी दोस्त मर चुकी है। सुना तुमने मर चुकी है? वो कश्फ ने रोते हुए कहा। जवाबन वो जोर से कहकहा लगाने लगी। वो कश्फ की तरफ बढ़ी। कश्फ ने खौफ से आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली तो देखा कमरे में कोई भी नहीं था। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। वो आगे बढ़ी और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी, जब अचानक से उसे अपने कानों के करीब मायरा की भारी आवाज़ महसूस हुई। कश्फ, इस किताब ने तुम्हें बचा लिया मुझसे, वरना मैं तुम्हें साथ लेकर जाती। कश्फ के मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह। फिर वो कमरे से बाहर आ गई। कश्फ बहादुर लड़की थी, लेकिन थी तो लड़की ही ना। वो चारपाई पर लेट गई और किताब अपने ऊपर रखकर दौरे उफ्क की तरफ घूरने लगी। कश्फ, कश्फ बेटा, नीचे आओ जल्दी। थोड़ी ही देर बाद उसकी अम्मी की आवाज़ आई तो वो दौड़कर नीचे गई। जी अम्मी। नीचे आई तो उसकी कज़न हुमा और उनके बड़े भाई फ़ाखिर आए हुए थे। दरअसल हुमा के भाई फ़ाखिर की शादी थी, तो इस सिलसिले में वो कश्फ को रात ढोलक के लिए लेने आए थे। कश्फ जल्दी से तैयार हुई और उनके साथ चल दी। वो सब हाल नुमा कमरे में बैठे हुए थे। रात देर तक शुगल मेला और ढोलक जारी रहा। 11 बजे के करीब कश्फ की अम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ाखिर से कहा कि कश्फ को घर छोड़ दे। सब कज़न ने इसरार किया कि फुफ्फू कश्फ को रात यहीं रुकने दे, लेकिन शादी में अभी हफ्ता बाकी था और रोज़ ढोलक के लिए आना भी था। सो उसकी अम्मी ने कहा, फ़ाखिर बेटे, कश्फ को घर छोड़ दो, पराई जगह उसको नींद नहीं आती। फ़ाखिर भाई ने हामी भर ली। कश्फ भी घर जाना चाहती थी। सो अपनी कज़न और ममानी जान से मिलने के बाद कार में आ बैठी। फ़ाखिर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और यूं वो कश्फ के घर की ओर चल दिए। रास्ता सुनसान था और रात का वक्त था। कश्फ की ममानी का घर शहर से हटकर करीब ही था, यानी शहर में ही था, लेकिन साथ ही गांव की सड़क लगती थी जो मुकम्मल सुनसान होती। उस वक्त भी वो सड़क सुनसान थी। सड़क में हर जगह लैंप पोस्ट लगे थे,
لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک سے فاخر بھائی نے دیکھا دور سے کوئی گاڑی کو روکنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے۔ لگتا ہے کسی کو لفٹ چاہیے گڑیا، فاخر بھائی نے کشف سے کہا اور دھیرے سے گاڑی آہستہ کر کے روک لی۔ سامنے کوئی بزرگ بابا تھے جن کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کشف نے ایسی چمک کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی اور ہونٹ شدید سرخ تھے جیسے بابا جی پان کھا کر آئے ہو۔ جی بابا جی، فاخر بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سرنگ محلے جانا ہے، بابا جی نے بنا جھجکے ہلکا سا سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سرنگ محلہ کشف کے محلے سے ذرا پہلے ایک سائڈ پر تھا۔ فاخر کچھ پل سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابا جی کو اندر بٹھا دیا۔ گاڑی چل دی۔ گاڑی کا بیک ویو مرر درمیان میں لگا تھا جہاں سے بابا جی کا ہلکا مسکراتا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کشف کو وہ بابا جی بہت عجیب لگے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ فاخر بھائی بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ سرنگ محلے میں تھے۔ فاخر نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بیک ویو مرر میں بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا جی اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا، جہاں مجھے اترنا تھا وہاں میں کب کا اتر چکا، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاخر بھائی اور کشف نے بیک وقت حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت کے کئی جھٹکے لگے یہ دیکھ کر کے کہ پیچھے والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب فاخر بھائی نے سیدھے منہ کیا اور بیک ویو مرر میں دیکھا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک ویو مرر میں بابا جی اب بھی پیچھے بیٹھے تھے۔ شدید خوف کی وجہ سے کشف کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ فاخر بھائی نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور واپس شیشے کی طرف دیکھا جہاں سے بابا جی کا لال ہونٹوں والا مسکراتا چہرہ ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔